ہے تو ہمارے پاس بھی انجینئر ہیں ماشاءاللہ، جناب انجینئر سید تقی حیدر نقوی صاحب آپ کے سامنے جب ممبر ہو رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاح لذکرہ وخلق الاشیاء وناطقة بحمدہ وشکرہ، الصلاة والسلام علی نبیہ محمد المشتق اسمہ من اسمہ المحمود وعلى المطہرین اولی المکارم والجود، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ھذا صراط علی مستقیم، صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، کل جو گفتگو ہوئی وہ آپ سب کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی کہ گفتگو اس مقام تک پہنچ چکی تھی کہ صراط مستقیم راہ تنزیہ ہے، صراط مستقیم نہ راہ تعطیل ہے نہ راہ تشبیہ۔ راہ تعطیل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر یہ کہے کہ معرفت الہی حاصل ہی کرنی نہیں چاہیے کیونکہ وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، یہ ہے راہ تعطیل۔ اور اگر انسان یہ کہے کہ وہ ہے لیکن ہمارے جیسا ہے تو یہ ہے راہ تشبیہ۔ لیکن ان دونوں راستوں کے درمیان ہے راہ تنزیہ، اور راہ تنزیہ میں تردید کی جاتی ہے تعطیل و تشبیہ کی کہ وہ ہے لیکن ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنی ہے لیکن ہم اس کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ گفتگو یہاں تک پہنچ چکی، اور عزیزان گرامی یہ عزاداری جو ہر سال بڑھ رہی ہے،
جو پچھلے سالوں کی نسبت آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ عزاداری منصوبہ الہیہ ہے، یہ عزاداری منصوبہ الہیہ ہے جو ہر سال پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے۔ اور عزیزان گرامی، گفتگو آگے بڑھ رہی ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ قیامت کے دن کان سے، آنکھوں سے اور فؤاد سے سوال کیا جائے گا۔ کانوں سے، آنکھوں سے اور فؤاد سے سوال کیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے فؤاد کا ترجمہ قلب کیا ہے، یعنی آنکھوں سے، کانوں سے اور دل سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے انسان کو کان کیوں عطا کیے؟ اگر کان انسان کے پاس نہ ہوتے تو انسان آوازوں کو اور لفظوں کو نہ سن سکتا، کیونکہ انسان کے کان الفاظ کو اور آوازوں کو محفوظ کرتے ہیں، اور آنکھیں رنگوں کو اور حالتوں کو اور صورتوں کو محفوظ کرتی ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں، یہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں اور کان جو سنتے ہیں، یہ معلومات جو اکٹھی کرتے ہیں، یہ قوت خیالیہ کو دیتے ہیں۔ یہ آنکھیں اور کان جو معلومات لیتی ہیں، یہ قوت خیالیہ کو دیتی ہیں۔ قوت خیالیہ آگے قوت متوہمہ کو پکڑاتی ہیں۔ قوت متوہمہ یہ تمام معلومات قوت مدرکہ کو دیتی ہے، اور قوت مدرکہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام معلومات جو آنکھوں اور کانوں سے قوت مدرکہ تک پہنچی ہیں، یہ تمام معلومات قلب کے حوالے کرے۔ اب یہ جب تمام معلومات جو آنکھوں سے اور کانوں سے سفر کرتی ہوئیں قوت خیالیہ سے قلب تک پہنچیں، اب قلب کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان تمام معلومات کو دیکھ کر حق اور باطل میں فرق قائم کرے۔ آنکھوں سے اور کان سے تمام معلومات قلب تک پہنچیں، دل تک پہنچیں، اور قلب نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو معلومات مجھ تک آئی ہیں، اس میں سے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ عزاداری دیکھو، مجلسیں سنو، اور یہ جلوس عزا دیکھو۔ یہی جلوس عزا و مجالس تمہیں در علی تک لے آئیں گے۔ یہ مجالس و جلوس عزا تمہیں در علی تک لے آئیں گے، کیونکہ اسی مجالس میں بتایا جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور جب تمام معلومات تم تک پہنچیں گی، پھر سوچنا کہ رسول نے کیوں فرمایا تھا کہ اللہم دار الحق حیثما دار علی، کہ پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ رسول خدا نے ہرگز علی کے لیے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ حق کے لیے دعا کی کہ پروردگار جدھر جدھر علی جاتے رہیں، جدھر جدھر علی مڑتے رہیں، حق ادھر ادھر مڑتا رہے، کیونکہ رسول خدا جانتے تھے کہ جدھر جدھر علی جائیں گے، اگر حق ادھر ادھر جائے گا تو حق محفوظ رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہ عزاداری منصوبہ الہیہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
آنکھیں اور کان اور قلب کا کام کیا ہے کہ آنکھوں اور کانوں سے معلومات قلب تک پہنچیں اور قلب فیصلہ کرے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، قلب فیصلہ کرے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ آنکھیں قرآن مجید سے پڑھیں صراط مستقیم، کان امام جماعت کے پیچھے سنے صراط مستقیم، اور قلب کی آنکھیں اسے غدیر کا منبر دکھا دے۔ یہ قلب کا ہے کام کہ قلب فیصلہ کرے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور نہ آنکھیں بتا سکتی ہیں نہ کان بتا سکتے ہیں، یعنی نہ کتابوں کا کام، نہ کتابیں بتائیں گی کہ حق کیا ہے، نہ سنی سنائی باتیں بتائیں گی کہ حق کیا ہے۔ اب جب واضح ہو جائے، جب یہ معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ علی حق ہے، علی کے ساتھ حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، تو پھر یہ سوچنا کہ اگر علی حق ہے، اگر حق علی ہے، تو جو بھی علی کے مقابل آ جائے وہ کہیں اور تو ہو سکتا ہے، حق پر نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم راہ الہی ہے، صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے۔ اچھا، کیا صراط مستقیم کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ یہ ہے خدا کا راستہ، تو کیا اس راستے کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے؟ تو ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو اکٹھا کرو اور جہنم کی راہ دکھاؤ۔ میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں اور اگلی آیت سے مربوط کر رہا ہوں۔ اس آیت کے فوراً بعد کیا ہوگا، کیا فرمایا جائے گا؟ تو خدا فرما رہا ہے کہ فَحَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، کہ انہیں صراط جہیم کا راہی بناؤ، انہیں صراط جہیم دکھاؤ، انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ، انہیں جہنم کے راستے پر لے جاؤ، لیکن پھر وَقِفُوهُمْ، توقف، انہیں ٹھہراؤ، انہیں روکو۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے ابھی سوال کیا جائے گا۔ پہلے فرمایا گیا کہ انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ، پھر فرمایا روکو، ان سے بھی کچھ پوچھنا ہے۔ اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں اس مقام پر جو سوال کیا جائے گا وہ کوئی اور نہیں، ولایت علی کا ہوگا۔ انہیں روکو، ان سے ولایت علی پر سوال کرنا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں پروردگار، انہیں تو جہنم کا راہی بنا چکا، انہیں تو جہنم کا راستہ دکھا چکا، اب جہنم کا راستہ دکھانے کے بعد سوال کرنے کا کیا معنی ہے؟ اگر سوال کرنا تھا تو پہلے کیا جاتا، اگر ان سے سوال ولایت علی پر کرنا تھا تو پہلے کیا جاتا، تاکہ فیصلہ ہو جاتا کہ یہ راہ جہیم کے پہ جانے والے ہیں یا راہ مستقیم پہ۔ لیکن پروردگار پہلے راستہ دکھا رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ ان سے سوال کرنا ہے، تو جواب یہ آئے گا کہ کبھی کبھی، بلکہ اس مقام پر ہم نے انہیں جہنم کا راہی پہلے اس لیے بنایا اور سوال ان سے بعد میں اس لیے کیا کیونکہ ہم پر اور ان پر واضح ہے کہ یہ راہ جہیم والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں، لیکن ان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ تمہارے جرم کی کیفیت کیا ہے، تمہارے جرم کی کیفیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے نے کوئی غلطی کی،
آپ نے اسے، آپ پر واضح ہے کہ آپ کے بچے کی غلطی ہے، آپ نے اسے خوب ڈانٹا، آپ نے اس کی سرزنش کی، آپ نے اسے ڈانٹنے کے بعد 10-15 منٹ ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے فلاں وقت پر فلاں غلطی کیوں کی؟ اگر پوچھنا ہی تھا تو ڈانٹنے سے پہلے پوچھتے، ڈانٹنے کے بعد آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے فلاں غلطی کیوں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بچے کو پتا چل جائے کہ اتنی سرزنش ہماری کس غلطی پر کی گئی۔ دنیا سمجھی ہی نہیں کہ ولایت علی کا منکر صراط مستقیم پر نہیں، صراط جحیم پر ہوتا ہے۔ ولایت علی کا منکر صراط مستقیم پر نہیں ہوتا۔ اور ان سے سوال ولایت علی کا اگر کیا جائے گا تو کیفیت جرم بتانے کے لیے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے معبودیت ذات خدا تک منحصر، وحدانیت ذات الہی تک منحصر، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک۔ وحدانیت و معبودیت اس کی ذات تک منحصر، لیکن ولایت آگے بڑھ رہی ہے، ولایت آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ توحید ایک حقیقت ہے، ولایت ایک نظام۔ ولایت وہ نظام ہے جو خدا سے آگے بڑھے گا۔ ہم یہ ہرگز نہ کہتے، اگر قرآن یہ نہ کہتا کہ انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، قرآن نے یہاں پر آیت رکی نہیں، بلکہ کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور تمہارا ولی رسول ہے، آیت یہاں بھی نہیں رکی، پھر کیا، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دیکھیں، ایمان لانا دو طرح کا ہے، ایک ایمان لانا وہ کہ اگر کوئی کافر ہے تو وہ ایمان لے آئے، یہ ہے ایمان لانا، اور ایک ایمان لانا یہ ہے کہ زمین پر حقیقت ایمان نہیں تھی، یہ وہاں سے ایمان یہاں لائے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بتایا جا رہا ہے کہ ولایت وہ نظام ہے جو خدا سے چلے گا، رسول تک پہنچے گا، رسول سے چلے گا، علی تک پہنچے گا، علی سے چلے گا، امام حسن علیہ السلام تک پہنچے گا، اور جب تک یہ کائنات باقی رہے گی کوئی نہ کوئی ولی باقی رہے گا، کوئی نہ کوئی ولی باقی رہے گا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کائنات باقی رہ جائے اور ولی باقی نہ ہو۔ یہ کائنات کا باقی ہونا، یہ ہمارے وجود کا باقی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ولی ہے، اور وہ ولی جس کے باعث یہ کائنات موجود ہے، اس ولی کو ولی عصر کہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ولی نہ ہوتا تو نہ سورج میں ضیاء ہوتی، نہ پہاڑوں کی انا ہوتی، نہ باد سر و صبا ہوتی، نہ انا دل کی نوا ہوتی۔ وہ ولی ہے تو یہ کائنات ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہاں پر ایک میر انیس کا بند ہے کہ جس میں انہوں نے 5ویں اور 6 مصرعے میں بتایا کہ اگر ولی خدا نہ ہو تو زمین پر کیا ہوگا۔ اگر ولی خدا، امام حسین علیہ السلام کی زبانی لکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں ہوں سردار شباب چمن خلد بری، میں ہوں سردار شباب چمن خلد بری، میں ہوں خالق کی قسم دوش محمد کا مکین، میں ہوں خالق کی قسم دوش محمد کا مکین، میں ہوں انگشتر پیغمبر خاتم کا نگین، مجھ سے روشن ہے فلک، مجھ سے منور ہے زمین۔
اب ولایت امام حسین سنیے، مجھ سے روشن ہے فلک، مجھ سے منور ہے زمین، ابھی آنکھوں سے، ابھی نظروں سے نہا نور جو میرا ہو جائے، محفل عالم امکان میں اندھیرا۔ ابھی نظروں سے نہا نور جو میرا ہو جائے، محفل عالم امکان میں اندھیرا ہو جائے۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی ولی نہ ہو تو کائنات باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ ہے ولایت تکوینیہ، یہ ہے ولایت۔ لیکن عزیزان گرامی، ان ولایت مآب شخصیات کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا؟ عزیزان گرامی، ایک بی بی ہے جو جوانی میں شوہر سے جدا ہوئی۔ جب کوئی بی بی جوانی میں شوہر سے جدا ہو جائے تب اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے پہ صحرا دیکھے۔ اب اس کی اسی میں محنت ہوتی ہے، لیکن وہ بی بی جس کا نام جناب فروا ہے، وہ بی بی، اس بی بی کی کیا خواہش ہے؟ وہ بی بی شب عاشور اپنے بچے سے کہہ رہی ہے، قاسم جاؤ چچا سے پوچھو کہ تمہارا نام شہیدوں میں شامل ہے، جاؤ چچا سے پوچھو کہ کل تم شہید ہوگے یا نہیں۔ عزیزان گرامی، بس وہ وقت آیا کہ جب حسین علیہ السلام زین پر تھے، حملے ہو رہے ہیں، تیر و تبر چل رہے ہیں، حسین زین پر، حسین جنگ کر رہے ہیں، کبھی ادھر سے حملہ ہوتا ہے، کہیں ادھر سے حملہ ہوتا ہے۔ ایک بچہ جس کا نام عبداللہ ابن حسن ہے اپنی پھوپھی کی آغوش میں بیٹھا ہے، پھوپھی نے سینے سے لگا کے رکھا ہے۔ جب اس بچے نے دیکھا کہ چچا کی کیا حالت ہے، زین پہ بیٹھے ہیں اور حملے ہو رہے ہیں، تیر و تبر آ رہے ہیں، پھوپھی کے ہاتھ کو اٹھایا، اپنے کو چھڑایا اور آقا کی طرف دوڑا۔ بی بی پیچھے دوڑی لیکن تھام نہ سکیں اور جناب حسین تک وہ بچہ پہنچا۔ امام نے اٹھایا، آگے بٹھایا، سینے سے لگایا، اتنے میں ایک وار ہوا جس کو بچانے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا، اس بچے کا ہاتھ قلم ہوا۔ عزیزان گرامی، وہ بچہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا شہید ہو گیا۔